چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ وفی الموضوعۃ سنتان وفی کلھا کتھی ہے وفی کل فی کلھا حدو وفی انت صبر اور موتوہ میں دو ہیں ان کل صورتوں میں. آج جڑی پیچھے 4 صورتیں پڑھی ہیں جناب ان سب کے اندر وجہ یہ ہے کہ وہ محل ہے. کیا ہے وہ مسئلہ سارا بیان ہو چکا ہے. اور موتوہ میں 2 ہیں کل صور میں اور صور اربع اور 2 پچھلیاں تے اے 2 جڑیاں نے نا ساریاں نال کی نے کیونکہ معاد واضح ہے نا. باقی 2 او کہ واحدہ قبلہا واحدتن یا واحدہ بعد واحد پیچھے سی واحدہ تن قبل واحدتن تے واحدہ تن بعد واحدتن ان ساریاں صورتوں وچ اور موضوع میں 2 ہیں تمام صورتوں میں. اگے جی وفی انت طالق واحدتن و واحدتن ان دخلت الدار سنتان لو دخلت وواحدتن ان قدم تن وواحدتن ان قدم الشرط ای قال ان دخلت الدار فانت طالق واحدتن و واحدتن فعند تقدم الشرط تقع واحدتن وهذا في غير الموضوعة فإن الواحدة الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى فإذا وجد الشرط يقع بهذا الترتيب وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما يقع سنتان وتحقيقه في أصول الفقه في حروف المعاني. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. توجہ جی علماء کرام. انت طالق واحدتن و واحدتن بات غیر موتوہ کی اس طرح طلاق دی. انت طالق واحدتن و واحدتن ان دخلت الدار ان دخلت الدار آگے سمجھے جی شرط بعد میں جزا مقدم. اگر داخل ہو گئی تو سنتان ہے. کیا ہیں سنتان جب داخل ہوگی نا سنتان تو 2 واقعہ ہوں گے. کیا ہوں گی سمجھ آ گئی. اور اگر شرط کو مقدم کر دیا جائے شرط کو مقدم کر دیا تو جب داخل ہوگی تو 1 واقعہ ہوگا. تو ایک واقعہ ہوگی. سمجھو دی بیجے ہوں شرط مقدم کیویں کرے وہ دوجی دی آ گئی ہے. یعنی کہا اس نے ان دخلت الدار فانت طالق واحدتن و واحدتن وہ جو 2 دبرا پاتی ہیں آگے سمجھے. اب کیا ہوگا داخل اگر ہوگی تو سنتے پہ ہو اگر یہ شرط کے تقدم تاخر میں فرق ہے لیکن یہ امام صاحب کے نزدیک کہا گیا آ رہا ہے. پس شرط کے تقدم کے وقت اے کون شرط مقدم علی صیغۃ الطلاق بین سور ویکھی رکھو. پس شرط کے تقدم کے وقت واقعہ ہوگی 1. اگر شرط مؤخر ہوگی تو پھر واقعہ ہو جائیں گے. یہ غیر موتوبہ میں کس میں غیر موضوع میں موتوبہ بین سور لکھی اور موتوبہ میں دونوں واقعہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ محل ہے. جی اچھا جی غیر موتوبہ میں 1 کیوں ہوگی کیونکہ واحدہ ثانیہ معلق بشرط ہے. واحدہ ثانیہ جب وہ بھی کیا ہے معلق بشرط ہے بے واسطہ الاولی. جب شرط مقدم ہو تو جب تو اولا کے واسطہ سے کیا ہے یہ اولا کے واسطہ سے معلق کیونکہ واو کا عطف ہے جی. تو پس جب پائی جائے گی شرط جی تو واقعہ ہوگی اسی ترتیب کے ساتھ. تو جو ترتیب نال واقعہ ہوئی اگر مڈو آندان تے طالقن واحدتن و واحدتن تے کی ہونی سی تو مال نہیں سی رہنی. تو یہاں بھی 1 ہی ہو. آگے سمجھ. یہ عند ابی حنیفہ کہ اگر شرط مؤخر مقدم ہو مؤخر ہو تو پھر تو دونوں واقع ہیں. شرط مؤخر ہو پھر دونوں واقع ہیں. شرط مقدم اگر شرط مقدم ہو تو پھر پہلی واقعہ ہو جائے گی
دوسری اور بہرحال اندہما واقعہ ہو جائیں گی دونوں دونوں واقعہ ہو جائیں گے. تحقیق اس حکم کی یا تحقیق اس خلاف کی اصول فقہ میں ہے حروف المعانی میں کہ بھی حروف کی وجہ سے یہ فرق پڑتا ہے. یہ سیبین کی امام صاحب کے درمیان بھی اختلاف کیسے ہوا آگے سمجھے. دھیان کرو یار. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ آلہ وصحبہ اجمعین. اور اما عندہما لکھے ہے کہ رجح قولہما ابن الحمام فی الفتح و اشیر الیہ فی المیزان والاسرار والتنقیب والبحر وغیرہ میں صاحبین کے قول کو ترجیح دی گئی ہے. ہونے سے سمجھ بزرگاں. وفی انت طالق واحدتن و واحدتن ان دخلت الدار سینتان. کتنی؟ و واحدتن العطف بالفا فی هذا البحث کالعطف بالوا. پہلے کلیہ سمجھ لو کہ ان مثالوں میں اگر جس طرح واؤ والا عطف ہو تو جو مسئلہ ہوتا ہے نا اگر کیا ہو کیونکہ وہ تاکید مال وصل کے لیے ہے صرف ترتیب ہے یہاں واؤ والا مسئلہ بھی. ہن سنیا جے پس واقعہ ہوگی ایک اگر مقدم کیا گیا شرط کو اگر ایک واقعہ ہوگی اتفاقاً علی الاصح اور لغو چلی جائے گی ثانیہ اور سیناتان. سمجھائیے لغو چلی جائے گی ثانیہ اور اگر دو تین آنکھیں سمجھتے پھر سیناتان اگر مؤخر کیا اس نے کس کو اگر شرط مقدم اگر مقدم ہو نا شرط تو پھر کیا ہوگی ایک واقعہ ہوتی ہے اتفاقاً علی الاصح اور ثانیہ اور دو ثالثہ لغو چلی جائیں گی نا استغفر اللہ وطالب ثانیہ اور واقعہ ہوتی ہیں دو سیناتان واقعہ ہوتی ہیں دو اگر مؤخر کرے کس کو شرط کو شرط کو مؤخر کر دے دو واقعہ ہوتی ہے. وفل عطف مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ تو صرف دو مسئلے آئے. اگر عطف ڈالے سما کے ساتھ کس کے ساتھ کس طرح انت طالق واحدتن ثم واحدتن اگر عطف ڈالے سما کے ساتھ ان اخارہ اگر مؤخر کرے شرط کو شرط مؤخر کرے کہ بولو کس طرح نے کیا بول رہے انت طالق واحدتن ثم واحدتن ان دخلت الدار ایسا بس تو منجز ہو جائے گی ایک جیڑی پہلی ہے اور لغو چلی جائے گی ما بعد اس کی کیونکہ او مل نہیں رہی لہذا دخول دار پایا گیا تو دوسری واقعہ کوئی نہیں ہونی. سمجھیے. اور اگر موتوع ہے تو معلق ہوگی صرف دوسری اور منجز ہو جائے گی کون پہلی منجز ہو جائے گی. اب اگر دخول دار ہوا عدت کے اندر اندر تو کیا ہو جائے گی دوبارہ ہو جائے گی دوسری بھی واقعہ ہو جائے گی. اور اگر مقدم کیا شرط کو کیویں آکھیا دار فانت طالق واحدتن ثم واحدتن شاباش تے ثم واحدتن تینے جوڑ دینا تاکہ پوری گل سمجھ آ جائے. اگر مقدم کیا شرط کو تو لغو چلی جائے گی ثالث منجز ہو جائے گی ثانی اور معلق ہو جائے گی اول. آگے سمجھ کیا ہو جائے گی ثالث لغو چلی جائے گی اور ثانیہ وہ ابھی واقع ہو جائے گی جو پہلی ہے وہ دخول دار پر معلق ثم کی وجہ صرف جو جڑی ہے وہی معلق ہوگی. اب پس واقعہ ہوگی ان دا شرط بعد تزوج ثانی اگر اس چونکہ ایک واقعہ ہوئی ہے ان نے دوبارہ شادی کر لی اندر نال تے پھر وہ دخول دار پایا گیا تو جڑی پہلی معلق سی واقعہ ہو جائے گی. آگے سمجھ. اور اگر موتوبہ ہوئی اور اگر موتوبہ ہوئی تو اول معلق ہو جائے گی اور منجز ہو جائے گی ما بعدہ وہ دوویں کیونکہ محل موجود ہے تو لہذا اگر اس کے ساتھ وہ رجوع کر لیتا ہے یا ہاں وہ رجوع کرے
کیونکہ عدت گزر گئی تو پھر وہ بینا ہوگی. تو رجوع کرتا ہے تو پھر وہ دخول دار پایا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اب دخول دار پائے گا تو وہ طلاق واقع. تیسری واقعہ ہو جائے گا، مغلظہ ہو جائے گی. آگے سمجھے. اور اندہما، یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اندہما معلق ہے کل جی شرط کے ساتھ، مقدم کرے شرط کو یا سمجھ آگے جی. جی اے شاباش سے ایک مسئلہ آ گیا جی. تے سینا تان او اندخالتی دارہ پہلے جزی بھی چل دیجئے کہ بھئی طلاق مقدم ہے شرط بعد میں ہے تو کتنی واقعہ ہوں گی؟ سنتان. میں نے پہلے جزی سیناتان واقعہ ہوں گی. سیناتان متن ہو تو دھیان رکھو تجھے کتاب تمہیں. سیناتان خلاصہ صرف یہ بھی امام صاحب دے نزدیک شرط تقدم تاخر نال فرق کیوں پیندا ہے کہ شرط مؤخر ہو تو دونوں ہیں، شرط مقدم ہو تو یہ کیوں؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر مؤخر کرے شرط کو اور کہے انت طالقن واحدتن و واحدتن، سمجھائیے تے یا ہے نگے یا انت طالقن و طالقن ان دخلت الدار، ان اوکے بیان تے لکھا جائے ان دخلت الدار. تو ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ وہ ہے نا دو مثالہ بنائیے نا، انت طالقن واحدتن و واحدتن سے انت طالقن و طالقن ان دخلت الدار، تو واقعہ ہوں گی دو، برابر ہے کہ مدخول بہا ہو یا نہ ہو. آگے سمجھ جی دو واقعہ ہو جائیں گے. اور اگر مقرر کیا اس نے لفظ واحدہ کو یا طلاق کو 3 مرتبہ تو کیا ہو جائیں گی؟ واقعہ ہو جائیں گی معن فیہما، ان دونوں صورتوں میں. اچھا جی، اور اگر مقدم کیا شرط کو دوسری صورت بائیں طور کے کہا ان دخلت الدارا فانت طالقن واحدتن و واحدتن، یا ان دخلت الدارا فانت طالقن و طالقن، تو واقعہ ہوگی ایک اندہو غیر موطوبہ میں اور واقعہ ہوں گی دو اندہما. جی آگے سمجھ غیر مطوبہ میں. قیاس کارسی پر تقریر ثلاثن کی، اگر 3 مرتبہ کہا ہے تو امام صاحب کے نزدیک ایک 2 لغو اور ان کے نزدیک تینوں واقع. وجہ اس میں بمطابق اس کے کہ تفصیل کی اس کی شارح نے توضیح میں، تنقیح میں، علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے تلویح میں اور باقی اصولیوں نے دھیان کریا جے یہ ہے کہ اجزیہ کا معلق کرنا شرط کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک یہ علی سبیل ترتیب و تعاقب ہوتا ہے جی کہ جب شرط پائی جائے نا تو وہ جس ترتیب سے ہوتی، اگر شرط نہ ہوتی تو جس طرح واقعہ ہونا تھا شرط کے پائے جانے کے بعد بھی. پس بے شک اس کا قول ان دخلت الدارا فانت طالقن یہ جملہ کاملہ ہے، مستغنیہ ہے، کیونکہ شرط جزا پورے ہو گئے نا. اما بعدہا تو پس حاصل ہوگی اس کے ساتھ تعلیق بشرط. اور وقولہ وطالقن جڑا گوا کیسو یہ جملہ ناقصہ ہے، محتاج ہے افادے میں اولا کا، پس ہوگی ثانیہ کی تعلیق بعد تعلیق اولا کے. اور جب کہ ہوگی ہے تعلیق مترتب تو پھر ہوگا وقوع بھی اسی طرح، کیونکہ معلق مثل منجز کے بن جاتا ہے وجود شرط کے وقت. اور اگر منجز ہوتی مڈوں تو منجز میں تو بینا ہو جانا تھا غیر موطوعہ نے صرف اولا کے ساتھ، اور نئی مصادف ہونی تھی دوسری محل کو کیونکہ وہ بینا ہو چکی ہے. اسی طرح ثالثہ بھی لغو جانی تھی.
پس فقضا پس جس طرح کے معلق میں بینا ہوگی نا، پس اسی طرح معلق میں بھی جب شرط پائی جائے گی تو بینا ہو جائے گی واحدہ کے ساتھ عند دخول دار. آگے سمجھے؟ اے طیب شرط مقدم ہو بیتا جی، برخلاف اس صورت کے جب جزا مقدم ہو. جب ایتھے ترتیب کیوں نہیں؟ ایتھے یہاں پہ ترتیب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کل متعلق بشرط ہیں دفعتن. یہ ساریاں پہلو تیار نے تے پچھو آئی شرط تے ساریاں کڑک ہو گئی دفعتن، اس لیے کہ جب ہے کلام کے آخر میں وہ جس نے اول کو مغیر کر دیا ہے کہ کون؟ شرط. سمجھا گی؟ تو پھر موقوف ہوگا اول سارا آخر پر، پس نہیں ہوگی اس میں ترتیب فی تعلیق. جب تعلیق میں ترتیب نہیں ہے تو پھر میں ترتیب نہیں ہے. اور اندہما کل معلق ہے متعلق بشرط ہے دفعتن، مقدم ہو شرط یا تو واقعہ ہو جائیں گے کل دفعتن. آگے جی سمجھے؟ اے تفصیل جی یہ مانا کر پھر اگلا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت طالق واحدتن و واحدتن ان دخلت الدار میں سینا تان ہیں. سمجھا گیا؟ کب؟ اگر داخل ہوئی تو کتنے واقعہ ہوں گے؟ اور ایک واقعہ ہوگی اگر مقدم کی گئی شرط. ان دی مثال یعنی اگر کہا زوج نے ان دخلت الدار انت طالق واحدتن و واحدتن. یہ سمجھا گی؟ ایشا بس. پس شرط کے تقدم کے وقت واقعہ ہوگی ایک. سمجھا گی جی؟ اور شرط مؤخر ہوگی تو پھر ساری واقعہ ہو جائیں گی. اور یہ غیر موتوبہ میں دستور کی لکھے ہے موتوبہ میں واقعہ ہو جائیں گی دو، کیونکہ ایتھے ہون جڑا ہے نا بھی اے بھی ایک کیوں ہونی ہے؟ کیونکہ واحدہ ثانیہ تعلق پکڑتی ہے شرط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. بواسطہ اولا، پس جب پائی گی شرط تو واقعہ ہوں گی اسی ترتیب کے ساتھ. ظن کیا ہے بعض بزرگوں نے اس مسئلے سے، اس مسئلہ خلافیہ سے یہ کہ واو اندہ ابی حنیفہ ترتیب کے لیے ہوتی ہے اور واو مقارنت کے لیے ہوتی ہے اندہما. بعض نے اس مسئلے سے یہ سمجھا، حالانکہ امام صاحب کے نزدیک اس طرح ہے نہیں ہے. وہ حالانکہ نہیں ہے یہ صحیح، بلکہ واو عند الکل مطلق جمع کے لیے ہے بغیر لحاظ مقارنت اور ترتیب کے. منشاء خلاف جو ہے نا وہ اور ہے یہاں. وہ کیا ہوا؟ منشاء خلاف وہ معلق ہونا اجزیہ کا شرط کے ساتھ مرتباً اندہ ہوئے، لہذا فنازل کذالک، اور اندہما اتریں گی دفعتاً. تفصیل اس کی تنقید توضیح فی باس حرف الواو عند الباس عن الحقیقت والمجاز. آگے سمجھے؟ اور یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور بہرحال عندہما واقعہ ہو جائیں گی دو. اے جی صورت ہے اور شرط مقدم ہوئے مؤخر ہو پھر تو بالاتفاق دو نے نا، مقدم ہوئے تو پھر بھی دو ہی ہیں. اور تحقیق اس کی اصول فقہ میں ہے، حروف معنی کی بحث میں. اور ایک مسئلہ لکھے ہے سبق نا، مسئلہ وہ ہو رہے صرف بے طریقہ دسیا ہے
کہ تحقیق جاری ہے عادت اصولیین کی بحث کرنے کے ساتھ بعض حروف سے اصول فقہ میں، جیسے حروف جر، حروف عطف اور ان کا غیر، اور ظروف سے کب حقیقت اور مجاز کی بحث کے بعض وہاں حروف کی بحث کرتے ہیں بوجہ سخت ہونے حاجت کے ان کی طرف، من جہت توقف بوجہ موقوف ہونے کثیر من المسائل کے حروف کی بحث پر، اور نام رکھا گیا اس بحث کا بحث حروف المعانی۔ اچھا جی، اب وہ ظروف کی بھی بحث کرتے ہیں تو ان کو بھی حرف کہہ دیتے ہیں، تو اطلاق حروف کا ظروف پر باوجود کہ ظروف اسماء ہیں یہ تغلیب ہے، یا مراد لیتے ہیں اصول فقہ والے حروف سے مطلقاً کلمات، باقی حروف معانی کہنے میں اعتراض ہے حروف مبانی سے۔ حروف مبانی وہ ہیں جو حروف ہجا ہیں، وہ کہ مرکب ہیں ان سے کلمات، اور نہیں ہے ان کے لیے فی انفسہا معنی۔ ایک گل دسی اصول فقہ دے سبق دی بھی اے طریقہ نا بزرگاں دا جی۔ ہاں جی، اور انت طالق واحدتاً و واحدتاً ان دخلت الدار میں سنتان ہے اگر داخل ہوئی، اور ایک ہے اگر مقدم کیا گیا شرط کو، یعنی کہا زوج نے ان دخلت الدار فانت طالق واحدتاً و واحدتاً، پس تک شرط کو مقدم کرنے کے وقت واقع ہوگی ایک، اور یہ غیر موضوع میں ہے، پس بے شک واحد ثانیہ معلق ہے شرط کے ساتھ، اولا کے واسطے کے ساتھ، بس جب پائی گئی شرط تو واقع ہوگی اس ترتیب کے ساتھ، اور یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور بہرحال عندہما واقع ہو جائیں گی سنتان، اور تحقیق اس کی اصول فقہ میں حروف معانی کی بحث میں ہے۔ اگے جی، وکنایتہ ما لم یودع لہ واحتملہ وغیرہ فلا تطلق الا بنیتہ او دلالت الحال۔ چلو جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جتے باس شروع سے دیکھو توری او مڈو او باب اکاو طلاق کر لیا جی، سری ہو و کنایاتو ہو۔ سری طلاق ما وہ الفاظ ہیں کہ استعمال کیے جاتے ہیں طلاق میں، نہ کہ اس کے غیر میں۔ پہندے پہ اور پیچھے پڑھے جائیے۔ اچھا جی، تو وہاں سے آپ کو سمجھ آ گیا تھا کہ کنایہ طلاق بھی ہوتی ہے۔ اب وہ شروع ہے، اب کنایۃ الطلاق، اور کنایۃ الطلاق ما وہ لفظ ہے، سمجھا گے نہیں کیا؟ کنایۃ الطلاق وہ لفظ ہیں کہ نہیں وضع کیے گئے صرف طلاق کے لیے، نہ وہ ہے کہ نہیں وضع کیے گئے طلاق کے لیے، بلکہ احتمال رکھتے ہیں طلاق کا بھی اور غیر طلاق کا بھی۔ ان کو کہتے ہیں کیا؟ کنایۃ الطلاق۔ کیا کہتے ہیں؟ کنایۃ الطلاق۔ پس نئی متعلقہ ہوگی عورت ان لفظوں کے ساتھ جو آگے آ رہے ہیں، مگر نیت طلاق کے ساتھ یا دلالت الحال کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یا دلالت الحال کے ساتھ۔ گل سمجھی جی؟ تو کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے صرف وضع نہیں ہے، اور احتمال رکھتے ہیں وہ طلاق کا بھی غیر طلاق کا بھی۔ تو نئی متعلقہ ہوگی عورت ان کنایہ کے ساتھ مگر نیت طلاق کے ساتھ یا دلالت الحال کے ساتھ۔ ایشا بس ہوں انہوں پڑھ لو تو پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكِنَایَتُهُ أَيِ الطلاق، کنایۃ الطلاق، جان اس بات کو کہ ان الکنایۃ، کہ کنایہ عند الاصولیین، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنایہ عند الاصولیین وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہو مراد اس سے فی نفس ہی، اور مقابل اس کا سری ہے۔ سری وہ لفظ ہوتا ہے کہ ظاہر ہو مراد اس سے فی نفس ہی۔
یہ سری اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز کی قسموں سے ہیں، پس حقیقت وہ حقیقت کے نئی محجور، یہ حقیقت سری ہے، اور محجور حقیقت وہ ہوتی ہے کہ غالب آ جائے اس کا معنی مجازی. سمجھ آئیے جی؟ بل محجور التی غالب معنی حل مجازی، یہ حقیقت محجور کیا ہے؟ کنایہ ہے، اور مجاز غالب الاستعمال یہ سری ہے. آگے یہ سمجھ، وہ حقیقت جو محجورہ ہے، اب حقیقی معنی مراد لینا یہ کنایہ ہوگا، اور مجازی معنی مراد لینا جو غالب الاستعمال ہو چکا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ سری ہو جائے گا. اور غیر غالب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کنایہ ہو جائے گا. یعنی حقیقت محجورہ نہیں جی، اب حقیقی معنی سری جی، وہ سمجھا گی جی، اور اب مجازی معنی مراد لینا کیا ہو جائے گا؟ وہ کنایہ ہو جائے وہ کنایہ. سمجھے پائے ہو؟ یہ اصولیوں کے نزدیک. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر پوشیدہ ہو مراد سری میں ذاتی طور پر نہیں، بے واسطہ تن، جی، جیسے لفظ غریب ہے، یا منکشف ہو جائے مراد کنایہ میں بے واسطہ تفسیر، تو یہ چیز نہیں قادے اس میں سری کے سری ہونے میں، کنایہ کے کنایہ ہونے میں یہ قادے نہیں ہے. اس لیے کہ معتبر سری کنایہ میں ظہور خفافی نفس ہی مراد ہے، لا بے واسطہ تن. آگے یہ سمجھے؟ ہے کنایہ کسی واسطے سے واضح ہوگا تو وہ کنایہ ہی رہے گا، ہے سری کسی وجہ سے خفا آ گیا غیر کی وجہ سے تو وہ سری رہے گا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، تحقیق نام رکھا ہے فقہا نے طلاق کے الفاظ کا وہ الفاظ کے واقعہ ہوتی ان کے ساتھ طلاق بائن بن نیت یا طلاق رجی بن نیت. سمجھائیے جی؟ اور نئی واقعہ ہوتی ان کے ساتھ بغیر نیت کے. نام رکھا ہے فقہا نے الفاظ طلاق کا کنایات. سمجھا گی جی کہ جن کے ساتھ طلاق واقعہ ہوتی ہے نیت کریں تو اگواری تفصیل کے بعض میں بینہ بنتی ہے بعض میں رجی، لیکن نیت کریں تو یا وہ دلالت الحال ہے تو ان کا نام کیا رکھا ہے فقہا نے؟ اب اس پر ایک سوال ہے وہ سمجھے، وارد کیا گیا فقہا پر یہ سوال کہ بائیں طور کے کنایہ کی حقیقت تو وہ ہے کہ پوشیدہ ہو مراد اس سے، اور مراد بالمستتر، اور مراد مستتر کے ساتھ بھی، یہاں جو مراد ہے مستتر کے ساتھ یہاں وہ طلاق ہے. یعنی مراد جو یہاں لینی ہے وہ کیا لینی ہے؟ جب طلاق ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کے ساتھ طلاق کنایہ کے ساتھ طلاق رجی واقع ہونی چاہیے. بڑا عام مسئلہ جی کہ کنایہ کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ جب کنایتاً مراد اس سے طلاق ہے تو جب سری طلاق ہو تو کیا ہوتی ہے؟ تو جب اس کو کنایہ بنائے تو پھر بھی لہذا توجہ کرے جی. پس بے شک انت بائن انت بتاتن مثلا نیت کے وقت یہ ہو گئے بمنزل انت طالقن، بمنزل کیونکہ کنایہ اسی سے ہے تو انت طالقن کے ساتھ کیا واقعہ ہوتی ہے تو پھر انت بائن کے ساتھ بھی. جواب اس سے بمطابق اس کے جو توضیح طلبی میں کشف الاسرار میں شرح منار دی وغیرہ ہاں میں وہ یہ توجہ وہ یہ ہے کہ کنایات کا اطلاق ان الفاظ پر وہ الفاظ کے واقعہ ہوتی ان کے ساتھ بائن، ان کو کنایات کنایہ بطریق المجاز کہتے ہیں نہ کہ حقیقتاً. یہ پھر کنایہ بھی مجازن ہے نہ کہ حقیقتاً. وجہ کیا ہے؟ حقیقی کنایہ تو وہ ہے کہ پوشیدہ ہو مراد اس سے، اور یہ الفاظ معانی ان کے پوشیدہ نہیں ہے
لیکن یہ مشابہ ہیں کنایا کے کس سے؟ من جہت الابہام والخفا. بے دو معنی نے ایتھے مراد کیے. مثلا البائن معنی اس کا معلوم ہے، سمجھائیے معنی اس کا مگر یہ کہ محل بینونت کون؟ وہ وصلہ ہے. یہ جو محل بینونت ہے نا اور وہ کون ہے؟ وصلہ. یہ نا نکاح نا وصلہ تعلق، یہ وصلہ کئی قسم ہے. یہ جو محل بینونت ہے نا یہ علی انواع ہے. مثلا وصلہ نکاح بھی ہے، اس کے علاوہ بھی وصلہ ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور بھی تعلقات ہیں. تو پس پوشیدہ ہو گئی مراد لا فی نفسی بل بے اعتبار ابہام المحل، وہ کہ ظاہر ہو اثر بینونت کا اس محل میں. اے جڑا تعلق ٹوٹنا ہے، نکالا ٹوٹنا ہے یا کوئی ہو رہے جی آگے سمجھے. تو پس استعارہ کیا گیا اس کے لیے لفظ کنایا کا. کن کے لیے؟ ان الفاظ کے لیے. ویسے کنایا ہے نہیں ہے، مجازن ان کو کنایا کہہ دیا جی. تو پس واقعہ ہو جائے گی اب طلاق بائن بے موجب الکلام نفس ہی، بغیر اس کے کہ بنائیں انت بائن ان کو کنایا انت طلاق ان سے جی. لہذا یہ انت طلاق ان سے انت طالق ان سے لفظ خود ہی موجود ہے، حتیٰ کہ لازم ہے ہونا واقع کا اس کے ساتھ رجی. سمجھی گل؟ اور کہا ہے شارع نے تنقیح الاصول میں اگلا لفظ کیے ہوئے وب تفسیر علماء البیان لا یحتاجون. نہیں مطلب کو نہیں، یہ تھی یہ رہا ٹھیک ہے. کہا انہوں نے تنقیح الاصول میں کہ باب تقسیم باب تفسیر ہی وب تفسیر علماء ٹھیک ہے، اور علماء بیان کی تفسیر کے ساتھ نئی محتاجی طرف اس تکلف کے، اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے کنایا، کہ ذکر کیا جائے لفظ اور قصد کیا جائے اس لفظ کے ساتھ معنی ثانی کا جو ملزوم ہے معنی اول کا. تو پس مراد بائن سے اس کا معنی ہے، پھر انتقال ہے اس سے بے نیت ہی الطلاق. تو پس متلقہ ہوگی علی وصف البینونت، نہ یہ کہ مراد اس سے طلاق ہے. انتہا. اور تلوی میں جواب کی تقریر کے بعد بنحو ما ذکرنا، تلوی میں یہ ہے کہ نہیں مخفی، یہ ساری گل چلتی پیجھے، نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے تکلف سے. ہم جواب دیتا ہے کیونکہ جائز ہے قائل کے لیے کہ کہے کہ اگر تو مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ مفہومات ان الفاظ کے لغویہ ظاہرہ ہیں تو یہ کنایا کے منافی نہیں ہے، اور استطار مراد المتکلم بہا جیسا کہ جمیع کنایات میں ہوتی ہے. اور اگر مراد لیا جائے اس کے ساتھ کہ وہ جو مراد ہے وہ کہ ارادہ کیا اس کے ساتھ متکلم نے ان کے ساتھ وہ ظاہر الاستطار ہے اس میں، تو بس ممنوع ہے. کیفا ولا یمکن التوسل الیہ الا ببیان من جہت المتکلم. اور علماء نے تصریح کی ہے بین طور کے کنایا من جہت المحل مبہم ہے، اور نئی تفسیر کی انہوں نے کنایا کی مگر اس کے ساتھ کہ پوشیدہ ہو سے مراد برابر ہے کہ ہو باعتبار محل کے بغیر ہی انتہا. جڑا تقریر کی تھی نا اس اتنے علامہ تفزانی صاحب نے تو تلوی وچ اعتراض کیتا ہے. ثم اوردہ پھر وارد کیا گیا تلوی پر اللہ جعلہا ان کو بنانے پر کنایات اللہ تفسیر علماء معانی بالبیان، یہ کہ معنی لازم کنایا میں نہیں ہوتا مقصود کہ رجوع کیا جائے اور سچا لوٹے اس کی طرف صدق اور کذب، بلکہ وہ جو ہوتا ہے نا لازم وہ وسیلہ ہوتا ہے ذہن کے انتقال کا اس سے اس کے ملزوم کی طرف. مثلا اور لمبے پٹے والا طویل النجاد یہ کنایا ہے لمبے قد سے ان کے نزدیک، بغیر اس کے اعتبار کریں کہ اس کا وہ پٹا لمبا ہے یا چھوٹا ہے. تو بس کہاں سے لازم آیا کیا؟ طلاق بصفت البینونت. بینونت
شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا یہاں سے یہ بات کہ نئی ضرورت طرف بنانے ان کے کنایات بے تفسیر علماء المعانی بل لا صحت لہ ولا الی اختیار التجوز، بلکہ یہ سارے الفاظ کے مسئلہ نمبر 9 بلکہ یہ کنایات ہیں حقیقتاً لاستتار المراد بہا باعتبار ابہام المحل، معاذ واقع ہوگا اس کے ساتھ بائن لدلالت معانیہا علی معنی زائد علی نفس طلاق، اور احتیاجی ہوگی نیت کی طرف تعیین کے لیے، مثلاً انت بتاتن دلالت کرتا ہے قطع پر، مفارقت پر جو لازم ہے، اور وہ امر زائد ہے نفس طلاق پر، لیکن احتمال ہے قطع فصلہ نکاح سے اور اس کے علاوہ سے، تو بس جب ارادہ کرے گا اس کا واقعہ ہو جائے گا بائن بذالک لفظ وغیرہ۔ کس نہیں گل سمجھے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا وہ تو علماء بیان کے مطابق کنایا نہیں بنتے، وہ سوال ہو گیا نا، اصل پہ چھوڑی گل شروع کی تھی کہ یہ مجازن کنایا معنی ان کا پتہ ہے، لیکن اس کا اس وقت بے متکلم کی مراد کیا ہے تو وہ نیت سے پتہ چلے گی یا دلالت الحال سے پتہ چلے گی۔ تو یہ جو آخری بات ہے نا بل یہ حقیقتاً کنایا ہے، کیونکہ ان کا محل کیا ہے اس میں ابہام ہے، لیکن چونکہ لفظ طلاق نہیں لفظ اور ہے اس لیے اس میں زیادتی پائی گئی ہے، جب زیادتی پائی گئی تو اب اس کی نیت پتہ چل گئی طلاق، تو طلاق بمائے زیادتی کے پڑھ چکے ہو کیا ہوتی ہے، بائنا ہوتی ہے، اس لیے طلاق بہنا ہوگی، اس لیے آگے سمجھے۔ ہن ویکھو دروں جی کہ ہن مسئلہ سمجھ گئے، ادھر ایک بحث آ گئی جی، وَقِنَایَةُ الطلاق مَا لَمْ یُودَ لَهُ وَاحْتَمَلَهُ وَغَیرَهُ، او ویکھو دروں مَا لَمْ یُودَ، غرض اس سے بیان اس کا کہ سچا آئے اس پر کنایا بحث طلاق میں، نہ کہ بیان تفسیر کنایا، یہ کنایا کی تفسیر نہیں ہے بلکہ کنایا یعنی یہ بیان کرنا اس کا کہ سچا آتا اس پر کنایا، کیونکہ بے فینا ما ذکرہ لیسا تفسیراً لہو، نہ ارباب اصول کے نزدیک یہ کنایا کی تفسیر ہے نہ ان کے علاوہ کے نزدیک۔ خلاصہ یہ ہے کہ کنایۃ الطلاق بولا جاتا ہے ایسے الفاظ پر جو نئی وضع کیے گئے کس کے لیے، احتمال رکھتے ہیں طلاق کا بھی غیر طلاق کا بھی، ایسے الفاظ کو فقہا کے نزدیک کنایا کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جی کہ وہ الفاظ جن میں طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور غیر کا بھی، ان کو کیا کہتے ہیں، کنایا۔ اے جی مطلب اس دا جی، لہذا فلا تطلق الا بنیت، سمجھی تفریح ہے اس پر جو گزر گیا ہے، یعنی ہونا الفاظ کا محتمل للطلاق وغیرہ ہی، لہذا اب طلاق نہیں ہوگی نیت کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ معاذ نہیں ہوگی لم تکن جب کہ نہیں ہے یہ ظاہرہ فی الطلاق بلکہ محتمل لغیر طلاق بھی ہیں، تو ان الفاظ سے نہیں متعین ہوگا وقوع طلاق بہا، ان کے ساتھ، مگر نیت یا وہ جو قائم مقام ہے کس کے، نیت کے قائم مقام ہے، وہذا اور یہ قضاء میں ہے، بہرحال دیانتاً پس نہیں واقع ہوگی ان کے ساتھ طلاق بغیر نیت کے، اگرچہ پائی جائے کون، چونکہ ان میں جو ہے نا دونوں معنی دلالت حال اگرچہ پائی جائے تو دیانتاً پھر بھی یہ ہے کہ جب تک نیت نہ کرے، جب تک نیت نہ کرے۔ اچھا جی سمجھی گل، او بدلالت الحال، یہ کو ساری وضاحت آ رہی ہے، مراد دلالت الحال کے ساتھ حالت ظاہرہ مفیدہ للمقصود، سمجھ آ گئی جی کہ بھی مفیدہ کس دی، مقصود دی۔ مثلا دیکھو نا تو دھیان کرو، جیسا کہ مذاکرہ طلاق اور حالت غضب، جیسا کہ بنحو ذالک،
اور ظاہر عبارت مصنف کی اور جڑا فلا تطلقوا الا بنیت و دلالت الحال، ظاہر عبارت مصنف علیہ رحمہ کی حکم کرتی ہے اس بات کے ساتھ ٹورن کیا، ظاہر عبارت مصنف کی حکم کرتی ہے اس بات کے ساتھ کہ کنایات سارے کے سارے واقعہ ہو جائے گی ان کے ساتھ طلاق دلالت الحال کے ساتھ، بظاہر یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ جتنے بھی آگے آ رہے ہیں نا کنایا، اگر دلالت حال پائے گی، دلالت حال آگے آ رہی ہے وہ ہے مذاکرہ طلاق یا حالت غضب، تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائے گی۔ حالانکہ تحقیق تصریح کی فخر الاسلام وغیرہ رحمہ اللہ نے کہ بعض ان کے نئی واقعہ ہوتی طلاق ان کے ساتھ بدلالت الحال بھی بلکہ موقوف ہے نیت پر، پھر بھی وہ اور وہ الفاظ ہیں جو احتمال رکھتے ہیں رد کا، کس کا؟ کہ وہ جڑی گل کر رہی انہوں رد کرنا بھی اس کو باز آ، جیسا کہ اخرجی اگو آ رہے ہیں نکل جا، چلی جا، کھڑی ہو جا، لا ما سیجیو تفصیل ہو ان قریب ہونے آ رہے گو جی، سمجھے بھی جی، مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ صلاحیت ان صورتوں کی رد کے لیے یہ جو رد کی ہو جائے گی یہ معارض لحال مذاکرات طلاق، تو پس نہیں باقی دلیل ادھروں حالت سی تے انہاں دا اے رد دی صلاحیت رکھنا اے آپس وچ معارض آ گئے، لہذا او معارضے نال دوویں ختم، فکانت خالیہ عن دلالت الحال، آگے سمجھ، تو بس موقوف ہے کس پر؟ بالجملہ معتبر بالجملہ المعتبر دلالت الحال وافیہ ہے کہ واقعتاً انہاں کو معارض بھی نہ ہوئے جی، پس جب نہ پوری ہوئی وہ تو وفا کی دلالت الحال پوری نہ ہوئی، نہ وفا کرے تو محتاجی ہوگی نیت کی طرف، شاید کہ اب تو سمجھ گیا ہوگا یہاں سے کہ یہ جو ہے نا آگے او دلالت الحال او آ رہا ہے او کہ بے شک او مصنف کی کلام میں من الخلوب کے لیے، کیونکہ نہیں منع نیت بھی کرے تے دلالت الحال بھی ہوئے تو وہ کٹھے ہو سکتے ہیں، کٹھے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی سمجھی گل نہیں کیا ہونے دا معنی کر دے، پھر اگے چلیے۔ اور کنایت الطلاق وہ ہیں یعنی وہ الفاظ ہیں کہ نہیں وضع کیے گئے طلاق کے لیے اور احتمال رکھتے ہیں طلاق کا اور غیر طلاق کا، پس نے متعلقہ ہوگی مگر طلاق کی نیت کے ساتھ یا دلالت الحال کے ساتھ، سمجھی بات؟ ہاں بھی شاباش جی۔ کنایت الطلاق وہ ہے کہ جو نہیں وضع کیا گیا طلاق کے لیے، اچھا جی، اور احتمال رکھتے ہیں وہ طلاق کا اور طلاق غیر کا، پس نہیں متعلقہ ہوگی مگر نیت کے ساتھ یا دلالت الحال کے ساتھ۔